اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، میرا نام محمد اقبال ہے اور میں یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشن میں اکنامکس پڑھاتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ اللہ کے فضل و کرم سے باخیریت ہوں گے اور ادارے کی جانب سے جو آپ کے تعلیمی سلسلہ کو جاری رکھنے کے لیے ایک اسپیشل ایفرٹ ہے، ایک خاص جو ہے وہ نیٹ ورک کے تحت آپ تک آن لائن کلاسز کے ذریعے آپ تک یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہے، اور امید ہے کہ آپ بھی اسی شوق کے ساتھ، اسی توجہ کے ساتھ اپنے تعلیمی سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے ان سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ تو بیٹے، اکنامکس پارٹ 2 میں ہم نے آن لائن کلاسز میں چیپٹر 12 اکانومک ڈیولپمنٹ اینڈ پلاننگ، معاشی ترقی اور معاشی منصوبہ بندی، یہ ہم چیپٹر پڑھ رہے تھے۔ اسی کا ہم نے آغاز کیا ہے معاشی ترقی اور معاشی منصوبہ بندی، یہ ہمارا چیپٹر ہے بیٹے۔ لاسٹ لیکچرز میں اس چیپٹر میں کے تعارف کے طور پر آپ کو سمجھایا تھا کہ بنیادی طور پر ہم دنیا کو معاشی اعتبار سے اکانومیکل بیس پر ہم انہیں 3 کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں۔ ایک کیٹیگری دنیا کے وہ ممالک ہیں جن میں زندگی کی تمام سہولیات میسر ہیں، لوگوں کا معیار زندگی بلند ہے اور وہ ایک مطمئن اور خوشحال زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ان ممالک کو ڈیولپ کنٹریز، ترقی یافتہ ممالک، ایڈوانس کنٹریز کہا جاتا ہے، جبکہ دوسری کیٹیگری اس کے اپوزٹ فارم میں ایسی ہے کہ وہ دنیا کے وہ ممالک کے جن کی عوام کو، جن کے لوگوں کو بنیادی سہولیات بھی پراپرلی جو ہے وہ میسر نہیں ہے، جس بنیاد پر ان کا معیار زندگی جو ہے وہ ترقی یافتہ ممالک کے مقابلے میں کم رہتا ہے۔ تیسری کیٹیگری آپ کو یہ پڑھائی تھی کہ ایک طرف دنیا کے ترقی یافتہ ممالک ہیں اور ایک طرف دنیا کے غریب ممالک ہیں جنہیں ہم پسماندہ ممالک بھی کہتے ہیں، تیسری دنیا کے ممالک بھی کہا جاتا ہے، پور کنٹریز بھی ہیں، انڈر ڈیولپ کنٹریز بھی ہیں۔ بیٹے، ان کے درمیان میں ایک ایسی کیٹیگری بھی کنٹریز کی ایک لسٹ ہے جو نہ تو ایڈوانس ہیں اور نہ ہی وہ بیکورڈ ہیں، بلکہ انہیں ہم ڈیولپنگ کنٹریز کہتے ہیں، ترقی پذیر ممالک کہا جاتا ہے۔ اب ترقی پذیر ممالک وہ ہیں کہ جن میں وسائل تو موجود ہیں، یعنی کہ وہاں پر دیر آر نیچرل ریسورسز، لیکن اس میں الوکیشن کی، یوٹیلائزیشن کی کمی ہے، ٹیکنالوجی کی کمی ہے کہ ان کو استعمال کر کے وہ دنیا کے بہترین ترقی یافتہ ممالک کی صف میں شامل ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارا لاسٹ لیکچر تھا اور اس میں ایک معاشی ترقی کا کنسیپٹ بھی آپ کو بتایا تھا کہ بیسیکلی اکانومک ڈیولپمنٹ کا مطلب کیا بنتا ہے۔ اکانومک ڈیولپمنٹ بیسیکلی ایک سٹیٹس کو کہا جاتا ہے، ایک کیفیت کا نام ہے کہ جس کو ہم اگر ہم نے معاشی ترقی دیکھنی ہو تو وہاں کے لوگوں کی ہم معیار زندگی کو دیکھتے ہیں، ان کی انکم کو دیکھا جاتا ہے، ان کی کنزمپشن ہے، سیونگ ہے، کیپٹل فارمیشن وہاں پر کس ریشو سے ہو رہی ہے۔ تو اگر تو یہ حالات سارے پازیٹیو ہوتے ہیں، مثبت ہیں اور بہتری کی جانب جا رہے ہوتے ہیں تو اس کیفیت کا نام معاشی ترقی ہے، جبکہ یہ نہ ہونے کی صورت میں اگر یہ سہولیات ان ممالک کو میسر نہیں ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ دنیا کے غریب ممالک میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو اب بیٹے، ہم نے اس چیپٹر کو اس سے پہلے ہم نے معاشی منصوبہ بندی کا بھی ساتھ میں تعارف میں نے آپ کو دیا تھا کہ معاشی منصوبہ بندی بیسیکلی ان اقدامات کا نام ہوتا ہے جس میں ہم کسی ملک کو ایڈوانس کرنے کے لیے، اس میں بہتری لانے کے لیے، اس سے خوشحال بنانے کے لیے جو اقدامات کرتے ہیں انہیں معاشی منصوبہ بندی کہا جاتا ہے۔ تو اب چیپٹر ہم اس کا آغاز کرتے ہیں، معاشی ترقی، اکانومک ڈیولپمنٹ اینڈ اکانومک پلاننگ، معاشی منصوبہ بندی۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو یہ بتانا ہے کہ اس چیپٹر میں ہم نے پڑھنا کیا کیا ہے اور اس کے علاوہ
اب چونکہ ہم سمارٹ سلیبس کو بھی ذہن میں رکھیں گے، پہلے میں آپ کو اس چیپٹر میں مکمل طور پر جو پڑھایا جاتا ہے، جو ہم نے جو اس میں پڑھتے ہیں، سب سے پہلے آپ کو اس کی آؤٹ لائن میں لکھ کے دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے بیٹے کہ ہم اس چیپٹر میں بات کریں گے کہ اکانومک ڈیولپمنٹ کیا ہے، یعنی سب سے پہلے ہم اکانومک ڈیولپمنٹ کو ڈسکس کریں گے۔ اس کے بعد نیکسٹ آرٹیکل ہمارا ہوگا میجرمنٹ آف اکانومک ڈیولپمنٹ۔ اس کے بعد یہ 2 ٹاپک ہو جائیں گے۔ تیسرا ہم نے بیٹے اس میں پڑھنا ہے فیکٹرز آف اکانومک ڈیولپمنٹ۔ جی، اس کے بعد بیٹے ہے اکانومک پلاننگ، معاشی منصوبہ بندی کیا ہوتی ہے، نیڈ اینڈ رول آف اکانومک پلاننگ، معاشی منصوبہ بندی کی ضرورت اور اہمیت۔ اس کے بعد اس میں ہم آبجیکٹیو کی بھی بات کرتے ہیں کہ آبجیکٹیو آف اکانومک پلاننگ کیا ہوتے ہیں۔ بیسیکلی اسی نیڈ اینڈ رول میں ہم اس کے آبجیکٹیو پہ بھی بات کرتے ہیں کہ معاشی منصوبہ بندی کے مقاصد کیا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد بیٹے ہم نے بات کرنی ہے کہ اکانومک پلاننگ ان پاکستان، اس میں ہم بات کرتے ہیں کہ 1947 سے لے کر آپ 2018 کے 5 ایئر پلان تک جو ہے ہم بات کرتے ہیں کہ اس میں پاکستان میں معاشی منصوبہ بندی جو ہے وہ کیسے کی گئی ہے، اس میں کون کون سے پروجیکٹس ہیں۔ اس کے علاوہ بیٹے ایک آپ نے اس میں پڑھنا ہے ایگری سیکٹر آف پاکستان، ایگریکلچر سیکٹر، اور دوسرے ہم اس میں بات کریں گے بیٹے انڈسٹریل سیکٹر کے حوالے سے۔ یہ مکمل سلیبس ہے جو ہم نے اس اکانومک پلاننگ اور ڈیولپمنٹ کے چیپٹر میں ڈسکس کرنا ہے۔ سب سے پہلا جو ہے اکانومک ڈیولپمنٹ، اس میں ہم کنسیپٹ آف اکانومک ڈیولپمنٹ، ڈیفینیشن آف اکانومک ڈیولپمنٹ، اور یہ کس طرح کا یہ ایکٹیویٹی کیسی ہوتی ہے اکانومک ڈیولپمنٹ بنیادی طور پر۔ یہ ایک تو بیٹے ہم نے اس میں اکانومک، یہ پہلا جو ہمارا ٹاپک ہے یہ ہمارے اسمارٹ سلیبس میں، اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ اس کے بعد ہے میجرمنٹ آف اکانومک ڈیولپمنٹ، معاشی ترقی کی پیمائش، یہ بھی اسمارٹ سلیبس کا حصہ ہے، اس کو بھی ہم پڑھیں گے۔ اس کے بعد تیسرا ٹاپک ہے بیٹے فیکٹرز آف اکانومک ڈیولپمنٹ، معاشی ترقی کے عوامل کیا ہوتے ہیں، یعنی معاشی ترقی جو ہے کن فیکٹرز پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ ان کے ہونے کی صورت میں اور نہ ہونے کی صورت میں معاشی ترقی کا گراف جو ہے وہ کس سمت میں جاتا ہے۔ یہ بھی ہمارے اسمارٹ سلیبس کا حصہ ہے، اس کو بھی ہم پڑھیں گے۔ اس کے بعد اکانومک پلاننگ، یہ اسمارٹ سلیبس میں نہیں ہے، اس پہ ہم بات نہیں کریں گے۔ نیڈ اینڈ رول آف اکانومک پلاننگ، یہ بھی ہم اس کو بھی ڈراپ کر دیں گے۔ اکانومک پلاننگ ان پاکستان، یہ بھی اسمارٹ سلیبس میں نہیں ہے۔ اس کے بعد بیٹے یہ جو ہے ایگریکلچرل سیکٹر، انڈسٹریل سیکٹر، یہ اسمارٹ سلیبس کا حصہ ہے۔ یعنی اس میں ہم بات کریں گے کہ پاکستان کا جو زرعی شعبہ ہے اس کی کیفیت کیا ہے، وہ کتنا اہم ہے، اس میں کون کون سے مسائل ہیں۔ اور دوسرا بڑا شعبہ جو پاکستان کی معیشت کا ہے وہ ایگریکلچر انڈسٹری ہے، صنعتی شعبہ ہے، اور صنعتی شعبہ ابھی پاکستان کی معاشی ترقی میں اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ ایگریکلچر سیکٹر ہے۔ بلکہ ایسے ہم اگر ہم پاکستان کا سب سے بڑا
شعبہ نہیں کہتے تو کم از کم یہ ضرور ہے کہ پاکستان کی معیشت کا سیکنڈ لارجسٹ سیکٹر آف پاکستان اکانومی انڈسٹری، اور یہ دونوں ٹاپک جو ہیں انڈسٹری ایگریکلچرل سیکٹر ہے، انڈسٹریل سیکٹر ہے، یہ اس سے پیچھے میں نے آپ کو ایک چیپٹر پڑھایا تھا، چیپٹر 10 انٹروڈکشن ٹو پاکستان اکانومی، اس میں ان دونوں ٹاپکس کو ہم ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں۔ اس کو آپ وہاں سے جا کے پڑھ سکتے ہیں۔ چیپٹر 10 ہے اس سے پہلے، یعنی کہ اس سے لاسٹ ون جو چیپٹر پڑھا ہے ہم نے وہ نیشنل انکم آف پاکستان ہے، اس سے جو لاسٹ چیپٹر ہے جس کو یعنی کہ چیپٹر 9 جو ہے انٹروڈکشن ٹو پاکستان اکانومی، پاکستان کی معیشت کا تعارف، اس میں یہ دونوں ٹاپک جو ہے آپ کو میں نے پڑھا دیے ہیں۔ ایگریکلچر سیکٹر، اس کی امپورٹنس پہ بات ہم نے کی تھی، اس میں کون کون سے مسائل ہیں اس کو ڈسکس کیا تھا، اور ان مسائل کا حل کیسے ممکن ہے، یعنی ہم زرعی شعبے کو ترقی کیسے دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد بیٹے انڈسٹریل سیکٹر، یعنی پاکستان کی معیشت کا دوسرا بڑا شعبہ جسے صنعتی شعبہ کہتے ہیں۔ صنعتی شعبہ پاکستان کی معیشت میں کیا کردار ادا کرتا ہے، کتنا اہم اور ضروری شعبہ ہے، اور اس میں پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک میں پاکستان کا صنعتی شعبہ کن مسائل سے دوچار ہے، اس میں کون کون سے مسائل پائے جاتے ہیں، اس پہ ہم نے بات کی تھی۔ تو یہ بیٹے آپ کے سامنے میں نے مکمل جو ہے وہ سلیبس لکھا ہے جو کہ ہم نے اس چیپٹر میں پڑھنا ہے، اور جس میں سے جو چیزیں ہم نے ڈراپ کرنی ہیں وہ بھی میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ تو آغاز میں ہم پڑھتے ہیں سب سے پہلے اکانومک ڈیولپمنٹ، کہ اکانومک ڈیولپمنٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ اس کے بعد اس میں ہم بیٹے ساتھ ہی ہم دوسرا ٹاپک ڈسکس کریں گے کہ معاشی منصوبہ بندی کی، معاشی ترقی کی پیمائش، یعنی اس ٹاپک کو یہاں سے ہم بات کرتے ہیں۔ یہ جو ٹاپک ہے اس کی ہم آج 2 پورشن پڑھیں گے۔ ایک ہم اس پہ بات کریں گے کہ ڈیفینیشن آف اکانومک ڈیولپمنٹ کیا ہے، معاشی ترقی کی تعریف کیا ہے، اور دوسرا بیٹے ہم بات کریں گے کہ میجرمنٹ آف اکانومک ڈیولپمنٹ۔ انشاءاللہ یہ ہم 2 ٹاپک جو ہے اس میں ڈسکس کریں گے۔ ایک ٹاپک ہوگا بیٹے معاشی ترقی کی تعریف، اور دوسرا ہم اس میں ڈسکس کریں گے معاشی ترقی کی پیمائش کیسے ممکن ہے۔ تو پہلے جو ہے ہم معاشی ترقی کو ڈیفائن کرتے ہیں، اس ڈیفینیشن کی بات کرتے ہیں۔ ویسے تو معاشی ترقی کی اگر ہم تعریف کے حوالے سے جس طرح کنسیپٹ ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ یہ ایک ایسے اسٹیٹس کا نام ہوتا ہے، یہ ایک ایسی کیفیت کا نام ہے جس میں ہم کسی ملک کے معاشی حالات کو دیکھتے ہیں کہ اگر اس کے معاشی حالات بہتر ہیں، وہاں کے لوگوں کو زندگی کی ضروریات سہولیات میسر ہیں، صحت کی سہولیات ہیں، تعلیم کی سہولیات ہیں، ٹرانسپورٹ کی سہولیات ہیں، علاج معالجے کی سہولیات ہیں، اگر تو یہ سہولیات یعنی قلعہ امن و امان ہے، صنعتی شعبہ جو ہے وہ ترقی یافتہ ہونا چاہیے، زرعی شعبہ ایڈوانس ہونا چاہیے، اگر تو یہ حالات وہاں موجود ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معاشی ترقی وہاں ہو رہی ہے، اور اگر یہ حالات نہیں ہیں تو اس سے ہم معاشی ترقی کی عدم موجودگی یا جسے ہم معاشی پسماندگی کہتے ہیں۔ بہت ساری تعریفیں ہیں، لیکن اس میں بیٹے ہم ایک تعریف کریں گے مائر اینڈ بالڈون۔ یہ اکانومسٹ ہیں، ان کی ڈیفینیشن ہاں اپنے اکانومک ڈیولپمنٹ کے حوالے سے لکھنی ہے۔ تو ان کی ڈیفینیشن سمپل یہ ہے کہ اکانومک ڈیولپمنٹ از اے پروسیس ان وچ دی ریئل نیشنل انکم آف اے کنٹری انکریزز فار دی لانگ پیریڈ آف ٹائم۔ If increase in income is greater than increase in population, and the result per capita income will increase۔ یہ سب سے
सिंपल, सबसे कम्प्रीहेंसिव और सबसे बेहतरीन तारीफ़ है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। क्या तो आपने बेटे इसमें क्या लिखना है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ अ प्रोसेस इन विच रियल नेशनल इनकम increases for the long period of time, if increase in national income is greater than increase in population, in the result per capita income PCI income will increase। ये बेटे आपके नोट्स में और बुक में ये आपको कंप्लीट डेफिनेशन मिलेगी। मैंने थोड़ी सी इसको कम्प्रीहेंसिव करके लिखी है, शॉर्ट करके लिखी है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ अ प्रोसेस इन विच फर्स्ट क्या है कि रियल इनकम ऑफ अ कंट्री इंक्रीजेस, एक बात, और इट रिक्वायर्स लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एट द रिजल्ट लिखा क्या है कि नेशनल इनकम में इंक्रीज पॉपुलेशन में इंक्रीज से ज़्यादा होने चाहिए। आपने इससे पहले पढ़ा है पर कैपिटा इनकम। बेटे पर कैपिटा इनकम का यहाँ फार्मूला आपको लिख दूँ, आपको डेफिनेशन समझने में आसानी हो जाएगी। पर कैपिटा इनकम का फार्मूला ये है बेटा कि नेशनल इनकम ओवर पॉपुलेशन। नेशनल इनकम ओवर पॉपुलेशन। अब आप ये देखिए कि ये पर कैपिटा इनकम जो है ये डायरेक्टली इस पर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लाइफ इंडेक्स डिपेंड करता है। डेफिनेशन समझने के लिए ज़रूरी है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट उस सूरत में होगी जब नेशनल इनकम इंक्रीज़ करे, जब नेशनल इनकम, रियल नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री इंक्रीज़ करे। लेकिन इसके साथ शर्त क्या है कि वो पॉपुलेशन में इंक्रीज से ज़्यादा हो, यानी इसमें इंक्रीज़ जो हो वो पॉपुलेशन में इंक्रीज से ज़्यादा हो, फिर ये रिज़ल्ट निकलेगा कि पर कैपिटा इनकम इंक्रीज़ करेगी। अगर ऐसा होता है कि नेशनल इनकम भी इंक्रीज़ करे और पॉपुलेशन भी उसी रेशो से इंक्रीज़ करे तो पर कैपिटा इनकम विल नॉट इंक्रीज़, ये नहीं बढ़ेगी। इसको बढ़ाने के लिए, इसको बढ़ाना ही बेसिकली इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। और जो उसी सूरत में बढ़ेगी कि जब नेशनल इनकम बढ़े लेकिन पॉपुलेशन उससे कम शरह से बढ़े, या यूँ भी आप कह सकते हैं कि इंक्रीज इन नेशनल इनकम मस्ट बी ग्रेटर दैन इंक्रीज इन पॉपुलेशन। फिर ऐसा मुमकिन है कि पर कैपिटा इनकम इंक्रीज़ करेगी। अगर जिस तरह मैंने अभी आपको दूसरी सूरत समझाई है कि अगर ये इनकम हम बढ़ाने की कोशिश करते हैं, हम तमाम रिसोर्सेज को एलोकेट करते हैं, उन्हें यूज़ करते हैं और इनकम को हम बढ़ाते हैं, और इनकम बढ़ने के साथ साथ पॉपुलेशन रेट भी वैसे ही बढ़ता जाता है, तो ये रिजल्ट लेस हो जाएगा, इसका कोई फ़ायदा नहीं होना। क्या इसका फ़ायदा सिर्फ उस सूरत में हो सकता है कि जब हम नेशनल इनकम को इंक्रीज़ करने के तमाम मेजर्स करें और पॉपुलेशन को कंट्रोल करें, यानी पॉपुलेशन कंट्रोल हो और नेशनल इनकम इंक्रीज़ करे, फिर पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी और उसी का नाम जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। फिर एक दफ़ा मैं तारीफ पढ़ा देता हूँ कि
economic development is the process in which real income of a nation increases for the long period of time. If increase in national income is greater than increase in population, then there will be result in form of increasing per capita income. پھر پر کیپٹا انکم بڑھے گی اور وہی جو ہے وہ ترقی کی علامت ہے. اس میں بیٹے اس کے علاوہ آپ نے بیٹے اس فارمولے کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں یہ اکانومی ڈیولپمنٹ کا کنسیپٹ بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جاتا ہے، کیونکہ دنیا کے کئی ایسے ممالک ہیں کہ جن کی حکمت عملی، جن کی کوششیں نیشنل انکم کو انکریز کرنے کے لیے ہیں، یعنی وہاں پر نیشنل انکم انکریز کرتی ہے، لیکن جو ساتھ میں اس کا ڈرا بیک ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ پاپولیشن بھی اسی ریٹ سے انکریز کر جاتی ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کی جو پر کیپٹا انکم ہے جب وہ سسٹینڈ ہو جاتی ہے، جب وہ فال کرتی ہے، ڈاؤن ہو جاتی ہے. اسی لیے وہاں پر اکانومک ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی. جب اکانومک پلاننگ کی جاتی ہے تو اس میں چونکہ خاص قسم کی پالیسیز بنائی جاتی ہیں، اور اس کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ ایک وقت میں کئی ایک میئرز لینے ہوتے ہیں. مثلا ایک تو یہ میئر کرنے ہیں کہ نیشنل انکم کو بڑھانا ہے، دوسرے ساتھ میں اسی ریشو سے یہ میئر بھی کرنے ہیں کہ پاپولیشن کو بھی کنٹرول میں رکھنا ہے تاکہ پر کیپٹا انکم جو ہے وہ زیادہ ہو. اب چونکہ پر کیپٹا انکم جو ہے اسے ہم پر ہیڈ انکم بھی کہتے ہیں، اسے ایوریج انکم بھی کہا جاتا ہے. ایوریج انکم بھی اسی کا نام ہے، یعنی کہ ایک فرد کے حصے میں آنے والی جو آمدنی ہے اسے ایوریج انکم کہے. اور نیشنل انکم کو میئر کرنے کا سب سے بہترین فارمولہ یہ ہے کہ وہاں کے لوگوں کے پر کیپٹا انکم یعنی معیار زندگی کو دیکھا جائے. اس تعریف سے بیٹے ہم 3 رزلٹ نکالتے ہیں. ایک پہلا رزلٹ تو یہ ہے کہ نیشنل انکم کی اکانومی ڈیولپمنٹ کی صورت میں کیا ہوتا ہے جی، انکریز ان ریئل نیشنل انکم، یا اسے آپ ریئل انکم بھی کہہ سکتے ہیں ایک بات. دوسرا یہ ہے کہ اٹ ریکوائرڈ لانگ پیریڈ آف ٹائم. اور تھرڈ یہ ہے کہ اٹ از کمپلیکس پروسیس. یہ 3 پوائنٹ جو ہیں نیشنل انکم کے لیے اکانومک ڈیولپمنٹ کے لیے. یعنی کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اکانومک ڈیولپمنٹ جس کو ہم پاسبلٹی کہتے ہیں، ایگزسٹنٹ کہتے ہیں، رزلٹ کہتے ہیں، وہ یہ ہے اکانومک ڈیولپمنٹ ہوگی تو کیا ہوگا جی، پہلا نتیجہ کیا نکلے گا کہ نیشنل انکم، ریئل نیشنل انکم انکریز کرے گی، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ریئل اکانومک ڈیولپمنٹ کے لیے ہمیں طویل عرصہ درکار ہوتا ہے. آپ اسے اردو میں بھی یہاں لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ سکتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ حقیقی آمدنی بڑھتی ہے، حقیقی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے، ایک بات. اٹ ریکوائر لانگ پیریڈ آف ٹائم، اس کے لیے عرصہ طویل درکار ہوتا ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ یہ ایک عمل ہے، یعنی کہ ایک مسلسل عمل ہے، لگاتار عمل ہے، پھر جا کے اکانومک ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. معاشی منصوبہ بندی جب کی جاتی ہے، اکانومک پلاننگ، تو سب سے پہلے کسی بھی ملک میں موجود سیکٹرز کو، وہاں کے سسٹم کو پڑھا جاتا ہے، اسے آبزرو کیا جاتا ہے. پھر اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہر سیکٹر کی ٹوٹل جی ڈی پی میں اس کا کنٹریبیوشن کیا ہے. آیا کہ ہر آنے والے سال میں اس سیکٹر کی جو آؤٹ پٹ ہے، جو اس کا کنٹریبیوشن ہے جی ڈی پی میں، کیا اس کی ریشو کیا ہے، بڑھ رہا ہے، کم ہو رہا ہے، یا اسے مزید بڑھانے کی ضرورت ہے.
اور وہ شعبہ کسی معیشت کا وہ شعبہ جو آلریڈی اس کی پروڈکٹیو بڑی ایفیکٹو پروڈکٹ دے رہا ہے، بڑی اچھی اپیلنگ پروڈکٹ دے رہا ہے، تو اس کے لیے معاشی منصوبہ بندی اکانومک پلاننگ یہ کی جاتی ہے، تو اس کو اور مزید بہتر کرنے کے لیے اقدامات کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو دوسری چیز ہے کہ رزلٹ اکانومک پلاننگ کی تمام حکمت عملی کا، تمام کوششوں کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ نیشنل انکم بڑھتی ہے، ریئل نیشنل انکم۔ بعضوں کو ہوتا ہے کہ منی انکم بڑھتی ہے، منی انکم کا بیٹے تعلق صرف اور صرف قیمتوں سے ہوتا ہے۔ انفلیشن کی صورت میں، ہائی پرائسز کی صورت میں جو انکم بڑھتی ہے اسے منی انکم کہا جاتا ہے، اور منی انکم جو ہے اس کا تعلق جو ہے وہ ڈیولپمنٹ سے نہیں ہوتا۔ ڈیولپمنٹ خاص طور پر اس صورت میں ہوتی ہے جب اس ملک کی حقیقی قومی آمدنی ریئل نیشنل انکم انکریز کرتی ہے، ایک بات۔ دوسری کہ آپ تاریخ پڑھ لیں، آپ آبزرو کر سکتے ہیں کہ دنیا میں جن ممالک نے بھی ترقی کی ہے، معاشی ترقی حاصل کی ہے، انہوں نے ایک طویل عرصے میں جا کر طویل عرصے کی کوششوں کے بعد انہیں یہ ثمرات ملے ہیں کہ یہ کوئی جو پالیسی ہے، جو حکمت عملی ہے، یہ چند ماہ کی نہیں ہوتی، چند سالوں کی نہیں ہوتی، بلکہ ایک طویل عرصے کی ہوتی ہے۔ اور اس کے ساتھ تیسری عام چیز یہ ہے کہ یہ کمپلیکس پروسیس ہوتا ہے، یعنی اس میں اگر تعطل ہو جاتا ہے، اس کو آپ کچھ حکمت پالیسیز بناتے ہیں، پھر آپ اسے اگنور کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ اسے ریسٹور کرتے ہیں، اس صورت میں اکانومک ڈیولپمنٹ کی پاسبلٹی نہیں ہو سکتی۔ اکانومک ڈیولپمنٹ صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب طویل عرصے تک لگاتار پالیسیز بنائی جائیں، لگاتار کوششیں کی جائیں، تب جا کے ہے ملک جو ہے وہ معاشی ترقی کی راہ پر گامزن ہوتا ہے۔ تو بیٹے آج کے لیکچر میں ہم نے صرف ایک ہی بات کہ معاشی ترقی کی ڈیفینیشن کیا ہے اور اس کے آگے سے جو اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں، ان کے سٹیپ کیا ہوتے ہیں، اس پہ ہم نے بات کی ہے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اکانومک ڈیولپمنٹ کی میئرمنٹ پہ بات کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔